السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت عرصے سے میرے پاس ایک سوال آ رہا ہے، میں نے اس کو ایڈریس نہیں کیا، آج کرتا ہوں کہ لوگ پوچھتے ہیں یار کیا بات ہے، کیا وجہ ہے کہ ہم جہاں جاتے ہیں ہمیں یہ وہابی نظر آتے ہیں، ہم امریکہ چلے جائیں تو بھی یہ وہابی نظر آتے ہیں، کبھی نعمان علی خان کی صورت میں، کبھی یاسر قاضی کی صورت میں، کبھی آپ کو یہ انٹرنیشنل میڈیا پہ مفتی مینک کی صورت میں، یہ ذاکر نائک کی صورت میں، یا پھر آپ آ جائیں ہمارے علاقوں میں تو کہیں یہ چھپے ہوئے طریقے سے آج کل جس طرح یہ واردات کر رہے ہیں، یوتھ کلب کے نام سے نظر آتے ہیں آپ کو، چاہے راجہ ضیاء ہو یا چاہے طواہا بن جلیل ہو۔ اسی طرح ان میں سے جو شاخیں نکل گئیں جنہیں انہوں نے شاید خود لات مار دی، لیکن یہ ابھی بھی انہی کے گن گاتے ہیں، جیسے کہ انجینئر محمد علی مرزا ساری کی ساری وہابیوں کی کتابوں سے استفادہ حاصل کرتا ہے اور انہی پر پھر منہ بھی کھولتا ہے، لیکن آیا وہیں سے نکلا ہوا ہے۔ زبیر علی زئی تو پتہ نہیں اس کے لیے کیا ہے، اور وہ اسی طرح البانی صاحب بھی اس کے لیے پتہ نہیں کیا ہے، سارے وہابی ہیں۔ تو وہابیوں کی کتب سے ہی فائدہ اٹھاتا ہے اور وہابیوں کے عجیب وہابی ہے بیسیکلی، یا وہابیوں سے ہی آف شوٹ ہے۔ اسی طرح غامدی، وہ بھی اسی طرح کا آدمی ہے۔ تو بیسیکلی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے نا ان لوگوں کو فٹ کر دیا ہے، ہر ایک کو کچھ نہ کچھ لائن اپ دے دی ہے، انہوں نے کچھ نہ کچھ آڈینسز دے دیے ہیں، کسی نہ کسی وقت کبھی نہ کبھی ان لوگوں کو انہوں نے اس طرح کا معاملہ کیا کہ یہ سامنے ابھر کے آ جائے۔ انہوں نے ایک عرصے تک ہمارے ہاں پاکستان انڈیا میں یہ اہل حدیث کو بھی ایک طرف اٹھاتے رہے اور دوسری طرف دیوبندیوں کو بھی اٹھاتے رہے، اور تبلیغی جماعت کو انہوں نے اپنے ہاں آنے دیا اور پھیلنے دیا، نیچے دبا کے رکھا۔ لیکن جب ان کو لگا کہ بھئی اب تبلیغی جماعت سے مزید کام نہیں ہو سکتا تو انہوں نے یوتھ کلب جیسے عناصر کو اٹھایا اور معاشرے میں ان سے کہا بتانا نہیں کہ ہم وہابی ہیں، لیکن بتانا وہی جو ہم وہابی کہتے ہیں یا کرتے ہیں۔ تو بتانا سارا وہی منبع علم باہر والا، اندر والے کسی منبع علم کی طرف انہیں آنے نہیں دینا، صرف اسی منبع علم کی طرف آنے دینا جو وہابیوں کا منبع علم ہے۔ تو اب یہ کوئی یوتھ کلب کے پیچھے لگا ہوا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں وہ اس کو وہابیزم کی تعلیم ہو رہی ہے، حالانکہ بڑے طریقے سے انہوں نے گھیر کے بڑے سوشل ٹاپکس پر ہم بات کرتے ہیں تو لوگ مجھ سے آگے پوچھتے ہیں ان سے سوشل ٹاپکس ہی تو ہم لرن کر رہے ہیں، کہتے ہیں وہ سوشل ٹاپک کے نام پر انہوں نے آپ کا ٹرسٹ گین کیا ہے، اب آپ کو آہستہ آہستہ وہی چیزیں فیڈ کر رہے ہیں جو 200 سال سے وہابی فیڈ کر رہے ہیں، وہ اتنا ہی بتاتے ہیں آپ کو جتنا ان کو وہابیوں نے بتایا ہے، ان کو بھی آگے نہیں پتہ، اگر پتہ بھی ہے تو کہا بتانا نہیں۔ آپ دیکھیں جہاں فلائرز چھپتے ہیں، پیمفلٹ چھپتے ہیں، وہابیوں کے ساتھ یہ سارے یوتھ کلب والے نظر آتے ہیں، غیر وہابیوں کے انہوں نے انٹرویو کہتے ہیں جی مفتی طارق مسعود کا انٹرویو کیا اور یہ کیا وہ کیا، پھر دیوبند ہی کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں 1800s میں، میں نے آپ کو یہ ساری تحقیق دی تھی کہ دیوبند 1800s کا آپ اٹھا کے دیکھیں، وہ تو بہت زیادہ امپریس تھے وہابیوں سے، وہابیوں کی بہت ساری چیزیں دیوبندیوں میں موجود ہیں، اس لیے آپ دیکھیں نا دیوبندیوں کو ایوارڈز بھی وہابی دیتے ہیں اور دیوبندی وہاں پہ آرام سے جاتے بھی ہیں، چاہے وہ آپ کے مفتی تقی عثمانی ہوں، چاہے وہ آپ کے طارق جمیل صاحب ہوں، ان لوگوں کو وہ بڑا فروغ دیتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے ان سے ان لوگوں کو۔ لیکن اور ان کے ذہن میں جو یہ اہل حدیث ہیں، ان کے ذہن میں تو اتنا بٹھا دیا گیا ہے کہ بس جو تمہاری نہ مانے اسے کہو کہ بدعتی ہے، اسے کہو کہ یہ قبر پرست ہے، یہ لیبل لگاتے رہو، اور لوگوں کو یہ بتاؤ کہ قرآن حدیث کے سمجھنے والے ہم ہی ہیں جن کو 200 سال پہلے وہ چیزیں سمجھ میں آئیں کہ جو 1200 سال ان سے جو پہلے لوگ آ رہے تھے گویا وہ سب کے سب غلط تھے۔ اب لوگوں کو یہ فرق کیوں نہیں پتہ چلتا ہے؟ باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں نا، تو اب ہوتا کیا ہے، فنڈنگ کرنے کے بڑے طریقے ہوتے ہیں، آپ ان لوگوں کو بلائیں، ان لوگوں کو بڑا ہائی ریٹ دیں، ان کی آرگنائزیشنز کو اٹھائیں، وہ پیسے والے ہو جاتے ہیں، دے مور ویز ٹو ایکسیس پیپل، اور پھر اتنے بڑے بڑے پلیٹ فارم پہ جب یہ چہرے نظر آتے ہیں اور بار بار آتے رہتے ہیں تو پھر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ بس یہی کچھ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے مختلف مارکیٹس کے اندر مختلف لوگوں کو انٹروڈیوس کیا، بالکل اسی طرح، اس لیے میں اس کو کہتا ہوں وہابی ڈیلرشپ۔ دیکھیں نا آپ کبھی کیڈلیک چلاتے ہیں نا تو آپ کے ذہن میں خیال نہیں آتا کہ میں جنرل موٹر کی گاڑی چلا رہا ہوں، آپ کہتے ہیں جی کیڈلیک چلا رہا ہوں۔ کوئی بیوک چلاتا ہے نا، وہ یہ سمجھتا ہے میں بیوک چلا رہا ہوں، وہ کبھی بھی نہیں سوچتا ہے میں جنرل موٹر کی گاڑی چلا رہا ہوں۔
کوئی شیوی چلاتے ہیں نا، شیورلے جس کو کہتے ہیں، یا ہمارے پاکستان انڈیا میں اس کو شیورلیٹ کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ شیورلے ہے، شیوی شارٹ فارم ہے. وہ چلا رہا ہوتا ہے، اس کو کبھی ذہن میں نہیں آتا کہ میں جی ایم چلا رہا ہوں. جی ایم سی چلاتا ہے تو کہتا ہے ہاں جنرل موٹر کی گاڑی ہے. اولڈز موبل جب چلاتے تھے تو بھی ان کو پتہ نہیں تھا کہ جی ایم چلا رہے ہیں. مرکیوری چلاتے تھے تو بھی پتہ نہیں تھا کہ جی ایم چلا رہے ہیں. تو یہی کیا انہوں نے، وہابیوں نے. کہیں کہیں تو اپنے آپ کو رکھا جی ایم سی کی طرح، اور کہیں کہیں کیڈلیک بنا دیا، کہیں کہیں اولڈ موبل بنا دیا، کہیں بیوک بنا دیا. اب وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ وہابی نہیں ہیں. اصل میں وہ چل اسی ڈگر پہ رہے ہیں جو وہابیوں کی ہے. اس لیے یہ ایک ڈیلرشپ ہے، اس ڈیلرشپ کو آئیڈینٹیفائی کریں. اس لیے لوگ کہتے ہیں نا آپ کو کیا پرابلم ہے، یہ قرآن حدیثی کی تو بات کر رہے ہیں. جو قرآن حدیث کو جامہ اپنا پہنا رہے ہیں نا، مسئلہ سارا یہ ہے. جنرل ٹاپک پر آپ لرن کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پرابلم کی بات نہیں. اب آپ یہ دیکھیں نا، اس وہابزم کی آپ سوچ دیکھیں نا. یہ جو ذاکر نائک صاحب ہیں، انہوں نے میسٹربیشن کو، مشت زنی کو کہا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس پر بھی میں بات کروں گا. آج نہیں بات کرتا، پھر کبھی بات کروں گا. تو وہ کہتے ہیں جی کر سکتے ہیں، جائز ہے. اس طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں جس میں اپنی طرف سے انہوں نے بہت سارے کام کیے ہوئے ہیں جو اجماع کے خلاف معاملات ہیں. اور بہرحال یہ ایلیمنٹس ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے انہوں نے چھوڑے ہوئے ہیں، اور آپ کو خبر ہی نہیں ہوتی. اس لیے میں کہتا ہوں پہلے دیکھو کہ یہ کون لوگ ہیں، پھر ان سے دین لیا جا سکتا ہے کہ نہیں. یہ آپ کو دیکھنا ضروری ہے. کیونکہ عقیدے کا مسئلہ ہے یار. عقیدہ کو آپ نے کوئی چھوٹی سی چیز سمجھا ہوا ہے. دیکھو سب سے زیادہ قرآن، حدیث اور یہ اپنا نماز اور روزہ حضور نے فرمایا ہے صحابہ سے. یہ جو خوارج ہیں نا، خارجی جن کو کہتے ہیں، جو اسلام سے، دائرہ اسلام سے بھی خارج ہیں، ان کے بارے میں کہا کہ تم ان کی نمازوں کو، ان کے قرآن کو، ان کے روزوں کو دیکھو گے تو تعجب کرو گے، لیکن یہ دین سے ایسے ہی باہر ہے جیسے کہ تیر شکار سے. تو اس سے اندازہ کریں کہ سب سے زیادہ قرآن حدیث کا پرچار تو خارجی کرتے ہیں. اور خوارج اپنے سوا سب کو کافر سمجھتے ہیں. وہ سب سے قتال ضروری، اور ان کے مال کو وہ بالکل جائز سمجھتے ہیں لے لینا. یہی حال ان وہابیوں کا بھی ہے. ان کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، میں نے بتایا اپنے علاوہ سب کو کہتے ہیں جی مشرک ہے. کا یہ جو وہابی، اللہ کے نام وہاب، الوہاب کی وجہ سے نہیں، یہ وہابی اس لیے کہلاتے ہیں کیونکہ ابن عبد الوہاب نجدی کو فالو کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی آپ فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں. فرقہ واریت نہیں پھیلا رہے. پہلے تو تم جا کے وہ قرآن والی جو آیت تفرقو والی بار بار کوٹ کرتے ہو نا، چاہے وہ انجینئر مرزا بیوقوف آدمی کے فالوورز ہوں، بیوقوف قسم کے، یا غامدی کے فالوورز ہوں جس کے ہاں حور مرد ہیں، قبر کا عذاب ہی نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج وہ خواب کا مانتا ہے، عجیب آدمی ہے. وہ اس کے فالوورز او جی اب بڑا علم دیا ہے. وہ بڑے علم کا اچار ڈالنا ہے تم نے جب تمہیں بیسکس ہی تمہاری کلیئر نہیں ہے. تو اسی طرح جو ہے اور بھی بہت سارے اس طرح کے عناصر نظر آتے. ان کی بیسکس دیکھو، ان کی بیس میں کیا رکھا ہے. دیکھو نا یہ طٰہٰ بن جلیل، جب بات ہوئی نا اولیاء کی تو کیسی کیسی اگزامپلس دینے لگ گئے نا. پیشاب کے جگ پلا دو، فلانا سوری یہ نمک کے جگ پلا دو، پیشاب روکتے ہیں کہ نہیں دیکھتا ہوں میں. گھٹیا آدمی ہے نا تو گھٹیا مثال نہیں دے گا. اور راجہ ضیاء الحق کو اٹھا کے دیکھ لو، کسی نہ کسی طرح مصر تھا 1.5 گھنٹے میں بول دوں کہ میلاد النبی نہیں منا سکتے، لیکن بولوں کیسے؟ بولوں گا تو پکڑا جاؤں گا وہابی ہوں. اس لیے 2-4 وہابیوں کو جمع کر لیا اور لگا ہوا ہے 1.5 گھنٹے تک. آخر میں کہتا ہے جی وہابیوں کی کتابیں پڑھو یا وہ کتابیں پڑھو جو باہر سے آتی ہیں. جب باہر سے آتی ہیں، اب ہم پاکستان انڈیا میں تو کوئی کتاب لکھی نہیں گئی بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ. یہ ساری یہ وہابیوں نے لکھی ہیں کتابیں، اور جا کے ان کے مولویوں سے پڑھو یعنی وہابی بن جاؤ. اب بول تو نہیں نا یعنی بیوقوف ہیں وہ لوگ جو اتنی اوپن باتوں کو نہیں سمجھتے. انہوں نے کبھی بولا تو نہیں، تو یہ اپنے منہ سے بول کے انہوں نے اپنے یہ فالوورز گنوانے. کبھی بھی نہیں بولیں گے کہ وہ ہم وہابی ہیں. لیکن اللہ کے بندے، اللہ نے یہ دماغ دیا ہے استعمال کرنے کے لیے، آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، کان دیے ہیں سننے کے لیے، دماغ سمجھنے کے لیے. ان کی باتوں سے واضح ہو جاتا ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ ان لوگوں نے کبھی ان چیزوں کو پڑھا ہی نہیں. جب انہوں نے پڑھا ہی نہیں تو ان کو ایکسپوجر ہی نہیں ہوا. جب ایکسپوجر ہی نہیں ہوا تو ان کو خبر ہی کوئی نہیں کہ وہابی تھاٹ پروسیس ہوتا کیا ہے، چلتا کیسے ہے کام. کہتے جی یہ تو مدینہ شریف بھی گئے ہیں،
لیکن ان کے جو بڑے ہیں نا، جنہیں یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں، یا ان کے جو وہابی بابا جی ہیں ابن عبد الوہاب، ان کے ہاں مدینہ شریف جانے کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ تو شیخ الاسلام ہے نا آپ کے، تو شیخ الاسلام کی بات نہیں مانتے آپ، ادھر اپنی کرتے ہو۔ کس کو بیوقوف بنانے نکلے ہوئے ہیں یہ سارے جو ہے نا، یہ ایک ہی ڈیلرشپ کی مختلف برانڈز ہیں، آپ ان میں سے کوئی بھی ایک برانڈ لیں گے نا، وہی پیچھے سے ڈیلرشپ وہی ہے۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ عقیدہ اپنا ٹھیک رکھو، کیونکہ اہل سنت کا جو عقیدہ ہے نا، یہ وہ عقیدہ نہیں ہے جو لوگ سمجھے جی بریلوی کا ہی عقیدہ ہوگا۔ نہیں سر، پھر آپ اپنے مٹکے میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں ابھی تک، آپ نے دنیا ہی نہیں دیکھی۔ آپ ترکی چلے جائیں، آپ فلسطین چلے جائیں، آپ سیریا چلے جائیں، آپ یمن چلے جائیں، آپ مراکش چلے جائیں، مختلف جگہ ہیں نا یہ، ان میں سے بعض عرب ہیں، بعض افریقہ کے ہیں، بعض سو کالڈ سیمی یورپین کنٹریز ہیں، ٹرکی وغیرہ کے علاقے ہو گئے، آپ کو وہی معاملات ملیں گے، کیونکہ شروع سے معاملات ہی وہی ہیں۔ چاہے مالکیوں کے پاس چلے جائیں، شافیوں کے پاس چلے جائیں، یا حنفیوں کے پاس چلے جائیں، پاکستان انڈیا سے باہر بھی ہیں، معاملات وہی ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا کہ یہ وہابی ہی بعد میں آئے ہیں، جنہوں نے ایک اپنی ہی فہم بیان کی ہے۔ غور کرو کہ وہابیوں کے آنے سے پہلے 200 سال پہلے مسلمانوں میں اتنے مسائل نہیں تھے جتنے ان کے آنے کے بعد پیدا ہو گئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ فساد تو یہ ہیں، کیونکہ ان کے آنے سے پہلے تو سب معاملہ ٹھیک چل رہا تھا، کوئی پرابلم نہیں تھی۔ بھئی تاریخ کے طالب علم بنو نا یار، یہ جذباتی باتیں نہ کرو۔ مجھے پتہ ہے نیچے آگے انہوں نے بڑے جذباتی کمنٹس لکھنے ہیں، بڑے بڑے عجیب و غریب سے کمنٹ لکھنے ہیں۔ جذباتی باتیں نہیں کرو، فیکٹس کی بات کرو۔ ان کے آنے سے پہلے وہ کہتے ہیں جی آوا بگڑا ہوا تھا، ہاں سارے مسلمانوں کا آوا بگڑا ہوا تھا، سواد اعظم کا آوا بگڑا ہوا تھا۔ کیا جہالت حماقت کی باتیں کرتے ہو یار۔ یہ آئے ہیں اور ان کے آنے کے بعد جب ان کے ہاتھ میں اقتدار آیا نا 100 سال میں، انہوں نے آوا بگاڑ کے رکھ دیا مسلمانوں کا۔ متشدد، یہ تشدد ان کے ہاں اتنا ایک عجیب قسم کا ان کے ہاں تھاٹ پروسیس، اب خود اس تھاٹ پروسیس سے بھاگ رہے ہیں، خود بھاگ رہے ہیں اس تھاٹ پروسیس سے، اور بھاگ بھی ایسے رہے کہ بالکل دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے۔ کانسرٹس ہو رہے ہیں اور دبا کے ایکٹریسز کو بلایا جا رہا ہے، ناچ گانے کے پروگرام ہو رہے ہیں، اور وہاں حج پہ پابندی ہے، عمرے پہ پابندی ہے، یہاں سب ریاض میں کھلا کھاتا ہے۔ عجیب ہے نا، بالکل پینڈولم دوسری طرف گیا ہوا ہے۔ میانہ روی ہے ہی نہیں نا، کیسے ہوگی؟ ایکسٹریم ہے، کبھی ادھر ایکسٹریم کبھی ادھر ایکسٹریم۔ تو اینی وے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو پہچانیں، یہ آپ کو میں وارن کر رہا ہوں، یہ تفرقہ بازی نہیں ہے، اس کو اپنے دماغ کو کلیئر کرو۔ فرقہ کہتے کیسے ہیں؟ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو فرقے کی ڈیفینیشن بھی نہیں پتہ ہوگی، جو نیچے کمنٹ کرتے ہیں فرقہ بازی مت کرو۔ فرقہ بازی نہیں کر رہے ہیں، وارن کر رہے ہیں کہ کہاں سے دین کا علم لینا ہے، کہاں سے نہیں لینا۔ بچوں کو پرائمری اسکول میں شریک کرانے کے لیے بھی اچھا اسکول دیکھتے ہو، اور دین کہیں سے بھی لے لیتے ہو۔ سوچو ذرا کہ یہ قرآن تو پڑھتے ہیں پر فہم کیا بیان کرتے ہیں، حدیثیں تو سناتے ہیں پر آدھی۔ میں نے آپ کو بدع کے ٹاپک پہ بتایا تھا کہ کتنی صفائی سے یہ راجہ ضیاء الحق بہت ساری حدیثوں کو اسکپ کر گیا، یا تو اس کو پتہ ہی نہیں کیونکہ پڑھا ہی نہیں انہوں نے، وہابیوں سے تو پڑھا ہے اس نے، یا پھر خوبصورتی سے چھپا گیا کہ بھئی لوگوں کو میں بتاؤں گا صحیح مسلم، صحیح بخاری، صحیح مسلم، وہ امپریس ہو جائیں گے، وہ آگے پوچھیں گے نہیں۔ اور صحیح مسلم کی جو دوسری روایت ہے وہ تو یہی کرتے ہیں، یہ یا تو روایتیں نہیں بتاتے یا مطالب بدل دیتے ہیں، اور اگر آپ ان کو بات سمجھائیں تو کہتے ہیں نہیں یوں نہیں ہے۔ تمہیں سمجھ میں آ گیا، اب پہلے تم سے پہلے جتنے لوگ تھے انہیں سمجھ میں نہیں آئی یہ بات ہے۔ صحابہ کے قول حجت نہیں ہے تو پھر کس کا قول حجت ہے بھائی؟ عجیب لوگ ہیں یار، خود تو بدلتے نہیں۔ لیکن بہرحال اللہ ہدایت دے، بتانا آپ کو مقصود تھا یہ کہ یہ وہابی ڈیلرشپ ہے، اس سے بچیں اور صحیح راستہ اختیار کریں، جو سلف الصالحین کا صحیح راستہ ہے اسے اختیار کریں۔ یہ اہل حدیث نام سے امپریس نہ ہو جائیں، کیونکہ یہ انہوں نے چینج کیا، یہ بیسیکلی وہابی تھے۔ 1800s میں جب وہابی بڑے بدنام ہو گئے نا، تو انہوں نے انگریز کو کہا کہ مائی باپ، پہلا نام بھی آپ نے دیا تھا، اب اس کو بدل کے دوسرا نام بھی آپ دے دیں، پھر آپ تو اہل حدیث ہیں، ہم الحمدللہ اہل سنت ہیں۔
ہم اہل سنت ہیں، او تو اور اوپر ہے کہ ہم نے حدیثوں سے معاملے، سنت کے جو معاملے تھے وہاں تک لے گئے ہیں۔ ابھی تک آپ حدیث کے ذخائر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اہل حدیث جن کو کہا جاتا تھا نا سلف الصالحین میں، یہ وہ اہل حدیث نہیں ہیں، وہ اہل فقہ نہیں ہوتے تھے۔ اہل حدیث سلف الصالحین کے زمانے میں وہ حدیثوں کے کام کرتے تھے، محدثین ہوتے تھے وہ۔ انہوں نے نام وہی لے لیا اور کام اپنا الگ سٹارٹ کر دیا ہے۔ دیکھیں نا ذرا امین، یہ چال بازیاں دیکھیں ان کی۔ سلفی ہیں ہم، سلفی کائے کہ سلفی ہو؟ اسلاف کا طریقہ کار چھوڑ کے تم کیسے سلفی ہو؟ خارجیوں اور یزیدیوں کے طرز پر چل رہے ہو وہ اور بات ہے، آپ ان سے لعنت ملامت کرا لیں، چاہے انجینئر مرزا کے فالوورز ہوں یا پھر اسی طرح کے اور دوسرے فالتو لوگوں کے فالوورز ہوں، وہ آپ ان سے لانتے وانتے کرا لیں، وہ یزیدیوں والی حرکتیں کریں گے، لیکن ہے کچھ نہیں آگے۔ وہ تو آپ یہ دیکھیں ان کے استاد کا کیا حال ہے کہ باضابطہ جنت میں بھی شرک کرا رہا ہے انجینئر مرزا، اور دنیا میں بھی شرک کرا رہا ہے، اور وہ شرک کی ویڈیو سناؤ تو کہتے ہیں نہیں 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 جی آپ بات نہیں سمجھے۔ اللہ اکبر، یعنی کوئی اتنا بھی اندھا بھکت ہو سکتا ہے، شاید مودی کے بھی نہیں ہوں گے جتنے اس کے ہیں، اتنے بلائنڈ فالوورز ہیں کہ وہ سامنے شرک بک رہا ہے اور کہہ رہے ہو نہیں جی آپ نہیں سمجھے۔ اب اللہ ہدایت دے ان کو، اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں، ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں۔ بہرحال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔